بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اب یہ جو آیات کریمہ ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس بندے کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، چاہے اس بندے کا دنیاوی کوئی کام ہو، چاہے اس بندے کا آخرت کا معاملہ ہو، اللہ اس کے دنیا اور آخرت ان دونوں زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. ان دونوں زندگیوں میں قدم قدم پر اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈر کر گناہ کرنا چھوڑ دے، گناہ کی عادت بندے سے چھٹ جائے، اللہ کی عبادت کی پابندی بندے میں آ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت، اس کی ہر مسئلے کو میں آسان کر دیتا ہوں. دنیا اور آخرت کا ہر کام بندے کا آسان بھی ہوتا ہے، کامیاب بھی بن جاتا ہے اگر بندہ گناہ چھوڑنے کی عادت بنا لے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں، اس طرح کئی مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدہنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صحابہ کرام ایک دیہات میں رہنے والے صحابی کے پاس سے گزرے تو اس دیہات کے صحابی نے حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو الدہنہ کو یہ بات بتائی کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اس دیہاتی صحابی کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائی. وہ نصیحتیں کیا تھی؟ فرماتے ہیں پہلی نصیحت یہ تھی کہ حضور نے فرمایا انک لا تدع شیئا اتقاء اللہ الا اعطاک اللہ خیرا منہ. حضور نے یہ نصیحت فرمائی کہ اے اللہ کے بندے، جو چیز تم اللہ کے ڈر سے چھوڑو گے، اگر کوئی حرام چیز ہے، اگر کوئی گناہ کا کام ہے اور تمہارا دل چاہتا ہو کہ تم وہ کام کرو، تمہارا دل چاہتا ہو کہ تم اس گناہ کے کام کو کر کے آگے بڑھ جاؤ، لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز تمہیں حلال طریقے سے عطا فرمائے گا. اگر تم نے گناہ کے طریقے سے ایک حرام چیز کو اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو بھی چھوڑ دیا اور اس حرام چیز کو حاصل کرنا بھی چھوڑ دیا تو اللہ اس سے بہتر چیز تمہیں حلال طریقے سے عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں گیا ہوگا، بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ ایسے ذریعے سے بندے کو عطا فرمائے گا. جیسے کہ اگر کوئی بندہ مومن اگر وہ گناہ کرنا چاہے لیکن اس کو گناہ سے کوئی شخص روکتا نہ ہو، لیکن اس نے سوچا اگر میں یہ گناہ کروں گا اس سے مجھے فائدہ ہوگا اور اس سے میری زندگی سنور جائے گی،
اور اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اس غلط کام سے میرے آنے والی زندگی سنور سکتی ہے، میرے آنے والی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے، میرے لیے اچھے راستے بن سکتے ہیں، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو حرام ہے، اگر میں نے یہاں پر اس کو کر لیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ قیامت کے دن اللہ کو جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اگر یہی ڈر، یہی خوف سے اس بندے نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو وہ جس چیز کو چاہتا تھا اللہ اس سے بہتر چیز اس کی زندگی میں عطا فرماتا۔ لیکن ضروری کیا ہے کہ اللہ کا خوف ہونا یہ سب سے سخت ضروری ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہے، جنت 4 قسم کی ہے، ایک جنت جنت الفردوس ہے، اور ایک جنت کا نام جنت النعیم ہے، اور تیسری جنت کا نام جنت عدن ہے، اور چوتھی جنت کا نام جنت مأوا ہے۔ یہ جنت کے یہ 4 قسم کی جنتیں ہیں، تو بندے کی جیسی عبادتیں ہوں گی اس کی عبادتوں کے مطابق، اس کے درجے کے مطابق اللہ اسے اس جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہر جنت الگ الگ قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ کوئی جنت اللہ نے صرف تہجد گزاروں کے لیے رکھی ہے، کوئی جنت 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں کے لیے رکھی ہے، کوئی جنت اللہ نے تقوی پرہیزگاروں کے لیے رکھی ہے، کوئی جنت اللہ نے اس سے محبت کرنے والوں کے لیے رکھی ہے، کوئی جنت اللہ نے راتوں میں اٹھ کر رونے والوں کے لیے رکھی ہے، کوئی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام سے بچنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ تو اس طرح اللہ نے الگ الگ قسم کی جنتیں بنائی ہے، تو بندے کا جو درجہ ہوگا، اس کی جیسی عبادت ہوگی، اللہ اس کی عبادت کے مطابق اسے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ نے جنت النعیم کو جو پیدا فرمایا، ایک طرف جنت النعیم کے جنت الفردوس ہے اور دوسری طرف جنت عدن ہے۔ جنت عدن اور جنت الفردوس کے درمیان میں اللہ نے جنت النعیم کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے جنت النعیم میں ایک قسم کی حسین حوروں کو اللہ نے پیدا کیا، اور وہ حسین حوریں کس سے پیدا کی گئی؟ جنت کے گلابوں سے اللہ نے ان حوروں کو پیدا کیا۔ حضرت مالک بن دینار سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جنت النعیم کن لوگوں کو عطا فرمائے گا، کن لوگوں کو اللہ اس جنت میں داخل فرمائے گا؟ جنت کے گلاب سے جن حوروں کو اللہ نے پیدا کیا وہ حوریں اللہ کس کو عطا فرمائے گا؟ کن لوگوں کے نکاح میں وہ حوریں دی جائیں گی؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں صرف اور صرف اللہ کے لیے انہوں نے گناہ چھوڑا، جنہوں نے دنیا سے ڈر کر گناہ نہیں چھوڑا، انہوں نے جب دیکھا کہ ہم چاہتے، اللہ نے جب انہیں دنیا میں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی، وہ گناہ کرنے کی طاقت رکھ سکتے تھے، وہ چاہتے تو گناہ کر سکتے تھے، ان کے گناہ سے کوئی روکنے والا نہیں تھا، ان کے گناہ کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، انہوں نے دنیا سے ڈر کر گناہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ سے ڈر کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن بندوں نے دنیا میں گناہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ ایسے بندوں کا نکاح قیامت کے دن جنت النعیم میں اس حوروں کے ساتھ فرمائے گا جن کو اللہ نے گلاب سے پیدا فرمایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نکاح فرمائے گا۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں جب گناہ گاروں کو دیکھتا ہوں، خدا کا یہ فرمان حدیث قدسی ہے، خدا جب گناہ گاروں کو زمین پر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا فرماتے ہیں جب میں بھوکوں کو دیکھتا ہوں، جب میں پیاسوں کو دیکھتا ہوں، مجبوروں کو دیکھتا ہوں، ان مجبوروں کو دیکھ کر، ان کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر میں گناہ گاروں سے عذاب کو ہٹا لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبوروں کی اور بھوکوں کی، پیاسوں کی بہت جلد سنتا ہے، ان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ رب نے فرمایا کہ کون ہے جو مجبوروں کی دعاؤں کو سنے گا، جو مجبور اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی مجبوری سے اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے جب رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دو، اس کے لیے عرش کے دروازے کھول دو، اس کی دعا کہیں درمیان میں رک نہ پائے، فوراً اس کی دعا کو میرے پاس آنے دو، اس لیے کہ جب بھی کوئی بندہ مجبور ہو کر، لاچار ہو کر، ٹوٹے ہوئے دل سے میری بارگاہ میں آ کر ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا فرماتا ہے اس کی دعا کو میں یقیناً قبول فرماتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ مولا میں تجھے کہاں تلاش کروں، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر مجھے تلاش کرنا ہو مجھے ڈھونڈنا ہو مجبوروں کے دل میں دیکھو جو مجبور ہوتے ہیں اور جو دنیا میں بہت زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل والے ہوتے ہیں جو لاچار لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا جن کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ایسے لاچار ایسے مجبور لوگ خدا نے فرمایا میں ایسوں کے دلوں میں بستا ہوں یہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے اسی لیے جب کوئی مجبور بندہ کسی کو اگر وہ دعا بھی دے دے اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے اگر کوئی مجبور کو پریشان کرے اگر کوئی مجبور بندے کو اور پہلے سے ہی جو بندہ بہت زیادہ پریشان حال ہو تکالیف میں ہو ایسے مجبور بندے کو اگر کوئی زیادہ پریشان کرے اگر اس کے دل سے کوئی بد دعا نکل گئی تو وہ بھی بہت جلد قبول ہو جاتی ہے اللہ اس کو بھی بہت جلد قبول کر لیتا ہے اسی لیے حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اتق دعوت المظلوم کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ جو بندہ مجبور ہو کبھی اس کو تنگ نہ کرو اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل گئی کوئی لفظ نکل گیا تو تمہاری دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ہرے موتیوں کا محل بنایا ہوا ہے اور اس میں 70,000 گھر بنائے ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محل میں وہی بندے کو داخل فرمائے گا کہ جس نے اس دنیا میں صرف اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑا ہوگا صرف اللہ کے لیے اس نے اپنی زندگی کا راستہ ہی بدل دیا صرف اللہ کے لیے اس نے اپنی عادت بدل لی صرف اللہ کے لیے اس نے اپنا طریقہ بدل لیا صرف اللہ کے لیے اس نے اپنے جینے کا انداز بدل لیا صرف اللہ کے لیے اس نے اپنے جینے کا رنگ ڈھنگ بدل لیا صرف اللہ کے لیے اس نے اپنا لباس بدل لیا صرف اللہ کے لیے اس نے اپنی تمام سر سے پیر تک حلیے کو بدل دیا صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے صرف اس لیے کہ میرے نبی راضی ہو جائے صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت و بخشش فرما دے صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے جب تو نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے میں یقیناً تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاؤں گا میں تیری ہر دعا کو قبول فرماؤں گا خدا فرماتا ہے کہ بندے میں تیری مغفرت بھی کروں گا تیری بخشش بھی کروں گا تیرے گناہ کو معاف بھی کروں گا اور آئندہ زندگی میں تجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرماؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے سے پہلے حضور نے خطبے میں ارشاد فرمایا ومن خدر علی امرأۃ او جاریۃ فترکها مخافۃ منہ امنہ اللہ یوم الفزع الاکبر وحرمہ علی النار وادخلہ الجنہ حضور نے فرمایا جس کسی شخص نے کسی عورت سے اگر اس نے گناہ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے صرف اس نے اللہ کے لیے گناہ کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس نے اس کو چھوڑا تو قیامت کے دن اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ کر دیتا ہے قیامت کی گھبراہٹ قیامت کے ہولناکی قیامت کی مشکلات سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرما دیتا ہے یہ اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے 3 خوشخبریاں سنائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بندے ہر قسم کے گناہوں سے دنیا میں خود کو بچاتے ہیں اللہ قیامت کے ہر تکلیف سے ان بندوں کو بچا لیتا ہے اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے اللہ انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے یہ 3 نعمتیں بندے کو نصیب ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں ہمیں کیوں عطا کر رہا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں ہم اپنے نفس کی ہر طرح کی ناجائز آرزوؤں کو ختم کریں اپنے نفس کی ہر طرح کی ناجائز خواہشات کو اپنے دل سے ہٹائیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارے اس بندے کو اللہ یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور ان نعمتوں کے باوجود بھی اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے اور نفس کے بہکاوے میں آ جائے شیطان کی گمراہی میں آ جائے خواہشات میں وہ پڑ جائے اللہ کو بھلا دے اور اللہ کی ذات کو بھول جائے جہنم کو بھول جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام جو قیامت کے دن ہوگا بڑا ہی دردناک ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایسے بھی بندے پیدا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزاری ہے۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ خاتون تھی، یہ خاتون رات کو اپنا چراغ جلا کر یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی، ساری رات یہ نماز پڑھتے رہتی، آدھی رات گزرنے کے بعد چراغ بجھ جاتا، چراغ کے بجھنے کے بعد بھی سارا گھر روشن رہتا تھا، لوگ آ کر دیکھتے کہ چراغ کہیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ساری رات جو عبادت کرتی تھی اس عبادت کے نور سے سارا کمرہ ہمیشہ روشن رہتا تھا، اس عبادت کے نور سے اندھیرا ختم ہو جاتا تھا، اس عبادت کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گھر کو منور کر دیتا تھا، سارے گھر کو روشن کر دیتا تھا۔ یہ عبادتوں کی برکت ہوتی ہے۔ عبادتوں کی جو برکتیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ دنیا میں اگر ہر ایک عبادت کرنے لگ جائے اور ہر گناہ کو چھوڑنے کی عادت اگر ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ غیب سے اللہ کی مدد اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، غیب سے اللہ مدد فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ مدد فرماتا ہے۔ بغداد میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑا ہی بدکار تھا، بڑا ہی وہ گناہگار تھا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ اس نے اپنے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، اس چھوٹی سی کتاب میں وہ صبح سے شام تک جو گناہ کرتا تھا اس گناہ کو وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ وہ تاجر تھا، مالدار بھی تھا، اور صبح سے شام تک اس سے جو بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی اس کو لکھتا، اور شام کے وقت میں وہ اپنی کتاب کھولتا اور وہ سارے گناہ جو اس سے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں کی معافی چاہتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، گڑ گڑاتا اور رب سے کہتا کہ مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس تاجر کی عادت تھی، اس تاجر نے رات کے وقت میں اپنی دکان کو بند کیا اور وہ اپنے مکان گیا تو اس نے دیکھا کہ مکان کے دروازے پر کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا ایک خاتون تھی اس کے مکان سے باہر۔ اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے بندے، اس ہمارے پڑوس میں تو بہت زیادہ مالدار ہے اور میں بہت مجبور ہوں اور میرے کئی ساری اولادیں ہیں جو بھوکی پیاسی ہیں، اس امید سے تیرے پاس آئی ہوں کہ تو ہماری کچھ مدد کر دے۔ اس شخص نے اس سے کہا کہ آؤ، تم اندر آ جاؤ، میں تمہاری کچھ مدد کر دوں گا۔ جب وہ خاتون اندر داخل ہو گئی تو اس شخص نے اس سے کہا کہ تمہاری مدد تو میں کر دوں گا لیکن تمہیں مجھ سے گناہ کرنا ہوگا، میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا۔ اس خاتون نے جیسے یہ سنا اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے، اس تاجر نے، اس مالدار شخص نے اس شخص کو، اس خاتون کو کھینچنا چاہا۔ اس نے کہا اے مالک و مولا، جو ہر ایک مجبور کی مدد کرتا ہے، مولا میں بھی آج مجبور ہوں، اور یہ شخص جس کو تو نے مال و دولت عطا فرمائی وہ مجبور کی مدد کرنے کی بجائے وہ مجبور سے گناہ کرنے کی آرزو رکھ رہا ہے، مولا اس گناہ سے مجھے بچا لے۔ جب اس خاتون نے دعا مانگی اور اس تاجر سے، مالدار سے کہنے لگی کہ تو گناہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس سے پہلے میری بات سن لے، کچھ بات تجھ سے کہنا چاہتی ہوں، اس بات کو سن لے اور اس کے بعد تیرے دل میں جو آئے کرنا۔ اس نے پوچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ بندے، آج تو نوجوان ہے، آج اللہ نے تجھے جوانی عطا کی ہے، آج اللہ نے تیرے جسم میں طاقت عطا کی ہے، آج اللہ نے تجھے زندگی عطا کی ہے، تجھے مال عطا کیا ہے، لیکن آج جس طرح تو گناہ کرنا چاہتا ہے اسی طرح تجھ سے پہلے جو مالدار گزرے ان لوگوں نے بھی اسی طرح سے گناہ کیا، آج ان کا حال کیا ہے؟ آج مٹی ان کے جسم کو کھا رہی ہے، آج ہڈیوں کو یہ مٹی زمین میں قبر میں کھا رہی ہے۔ آج وہ سارے لوگ جو تیرے جیسے تھے، آج وہ سارے لوگ جو تیری طرح دنیا میں گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ان کے ساتھ نہ ان کا مال آیا، نہ ان کی دولت آئی، نہ ان کی شہرت آئی، نہ ان کی عزت آئی، ان مالداروں کے ساتھ صرف اور صرف ان کے اعمال آئے، ان کے گناہ آئے، ان کی عبادت آئی، جو عمل دنیا میں کرتے تھے وہی لے کر وہ اپنی قبر میں گئے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بندے سوچ، جو تجھ سے پہلے لوگوں کا حال ہوا، چند دن گزریں گے تیری جوانی ختم ہو جائے گی، تیری طاقتیں قوتیں ختم ہو جائے گی، تو بھی بوڑھا ہو جائے گا، موت آ جائے گی، تجھے بھی قبر میں دفنا دیا جائے گا، تیرے کفن کے ساتھ کچھ تیرے ساتھ آنے والا نہیں ہے، تیرے اعمال ہے، تیری عبادت ہے، تیرے گناہ ہے، تیرے نافرمانی ہے، جو کچھ تو نے دنیا میں اچھا یا برا کیا تھا تیرے کفن کے ساتھ وہی چیز تیرے ساتھ آئے گی۔
اب تو سوچ جب تو قبر میں جائے گا، جب تجھ سے اللہ سوال کرے گا کہ اے بندے ایک مجبور خاتون تیرے پاس آئی تھی مدد کے لیے، تو نے مدد کرنے کی بجائے اس سے ساتھ زنا کرنا چاہا، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جب اس خاتون کی یہ درد بھری گفتگو جب اس مالدار شخص نے سنی، وہ سر سے پیر تک کانپنے لگ گیا اور اس نے رونا شروع کیا، رب کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا۔ اس خاتون نے کہا کہ اے بندے، میرے وجہ سے اللہ نے تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، میرے درد بھرے الفاظ نے تیری زندگی کو بدل دیا، اب میری کچھ مدد کر دے۔ وہ گھر گیا اور اس نے اس کے لیے جو کچھ مدد کر سکتا تھا اس نے وہ ساری کھانے پینے کی چیزیں لا کر اس خاتون کے حوالے کیا، کہا کہ اس کو لے جا اور اپنے بچوں کو کھلاؤ اور بچوں سے کہے کہ وہ میرے حق میں دعا کرے، جب تک وہ میرے حق میں دعا نہ کرے انہیں یہ چیزیں نہ دینا، میں ان کی مدد کر رہا ہوں اس نیت سے کہ تیرے بچوں کی زبان سے جو دعا نکلے گی اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ بس اتنا سننا تھا۔ وہ خاتون نے اس نے جو کچھ اس خاتون کی مدد میں دیا، جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہ ساری چیزیں لے کر اپنے گھر گئی اور بچوں کے لیے پکوان کیا، دسترخوان بچھایا، ساری چیزیں لا کر سامنے رکھ دی اور بچوں سے کہا کہ اے بچوں، یہ جو تمام چیزیں جس بندے نے بھیجی ہے اور اس بندے کی آرزو یہ ہے کہ تم کھانے سے پہلے اس کے حق میں دعا کرو، اور پہلے دعا کرو اور اس کے بعد تم کھا لو۔ بچوں نے کہا کہ ماں، یہاں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، ایک مزدور جب مزدوری لیتا ہے، مزدوری لینے سے پہلے بھی وہ محنت کرتا ہے، محنت کے بعد اسے مزدوری ملتی ہے۔ آج ہماری محنت یہ ہے کہ جس نے ہمارے دسترخوان پر یہ چیزیں لا کر رکھ دی ہے، ہم پہلے اس کو دعا دیں، پہلے ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بچوں نے پوچھا کہ اے والدہ، ہم اس بندے کے لیے کیا دعا کریں، اس کے حق میں ہم کیا کہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس بندے کے حق میں دعا یہ کرو کہ مولا اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو پاک و صاف کر دے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے کتاب میں ہر دن جتنے گناہ میں لکھ رہا ہوں، تم اپنے بچوں سے کہو وہ اللہ سے دعا کرے، میری کتاب میں اپنے ہاتھوں سے میں نے جتنے گناہ لکھے ہیں اللہ ان سارے گناہوں کو پاک و صاف کر دے، میری کتاب میں کوئی گناہ نظر نہ آئے، میری کتاب بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، بس یہی میری آرزو ہے، یہی میری تمنا ہے۔ بچوں نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ مولا جس بندے نے ہم مجبوروں کی مدد کی، ہم مجبوروں کی بھوک اور پیاس کو مٹایا، ہم مجبوروں کے لیے یہ کھانے کا انتظام فرمایا، مولا اس کی کتاب میں جتنے گناہ لکھے ہیں ان سارے گناہوں کو مٹا دے، ان سارے گناہوں کو پاک و صاف کر دے۔ یہاں بچوں کی دعا ختم ہوئی، بچوں نے کھانا شروع کیا۔ اس بندے نے، اس مالدار شخص نے ہر دن جب وہ اپنی کتاب نکال کر دیکھتا تھا رات کے وقت میں، اسی طرح رات کے وقت میں اس نے اپنی کتاب کھولی تو کیا دیکھتا ہے؟ ساری کتاب میں ایک گناہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، ساری کتاب گناہوں سے پاک و صاف ہو چکی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے اتنا پاک و صاف کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک گناہگار کا رونا بہت پسند ہے، اللہ کو گناہگار کی توبہ بہت پسند ہے، گناہگار کا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا بہت پسند ہے، اپنی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہاں بندہ سچے دل سے دعا مانگتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر چراغ روشن کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی زمین پر کوئی گناہگار بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کی خوشی میں آسمان پر چراغ روشن کرتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں، آج ایک میرا بندہ جو مجھ سے دور ہو گیا تھا وہ دوبارہ توبہ کر کے واپس پلٹ کر آ گیا ہے۔ تو اپنی زندگی کو جتنا توبہ سے ہم بھریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں دنیا میں بھی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضرت شیخ شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک طالب علم آیا جو علم دین حاضر ہو کر پڑھا کرتا تھا حضرت شیخ شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس۔ آپ عالم بھی تھے، ایک صوفی اور ولی کامل بھی تھے۔ وہ جو طالب علم، جو بچہ آپ کے پاس علم دین پڑھنے آتا تھا، اس نے ایک دن آپ سے سوال یہ کیا کہ حضور ہم جو ہے نماز سے پہلے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ منہ میرا کعبے کی طرف، یہ جو ہم نیت کرتے ہیں یہ تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں لیکن کبھی کعبہ مجھے نظر نہیں آیا، صرف زبان سے کہتے ہیں لیکن کعبہ کبھی مجھے نظر نہیں آیا۔ جب اس بچے کا یہ سوال تھا استاد کو تو استاد حضرت شیخ شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچے سے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے میرے طالب علم، اے میرے شاگرد، کیا تم کعبۃ اللہ دیکھنا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا کہ ہاں، ہر وقت تو نماز سے پہلے نیت میں ہم یہی تو کہتے ہیں
کہ منہ میرا کعبے کی طرف، لیکن کبھی کعبہ نظر نہیں آیا۔ تو استاد نے کہا آنکھیں بند کرو۔ اس طالب علم نے، بچے نے جب آنکھیں بند کی تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضور جو کعبہ میں زبان سے کہتا تھا اب میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو استاد نے جب اپنے شاگرد کو اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ کی زیارت کرا دی تو بچے نے سوال کیا کہ استاد آج جو میں نے کعبۃ اللہ کا دیدار کیا، جو نظارہ کیا، اتنا سال گزر گئے، اتنے سال نظر نہیں آیا، آج آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آپ کے بس ایک زبان کے الفاظ نکلنا تھا، اللہ نے یہ دیدار کرا دیا۔ ایسا ہمیشہ دیدار کرنا ہو تو کیا کرو؟ ایسا ہمیشہ اگر میں جبھی بھی نماز کے لیے نیت باندھنا ہو اور نیت کے وقت میں جب میں کہتا ہوں کہ منہ میرا کعبے کی طرف، یہ کہہ کر جیسے میری زبان سے الفاظ نکلے تو مجھے کعبے کا دیدار نصیب ہو جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت شیخ شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اگر تم پنج وقتہ نماز میں ہر نیت کے بعد اگر تم رب کا دیدار، کعبے کا دیدار اگر کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرو۔ اور تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری بس دو چیزوں کا نام ہے، امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، کہ عبادتوں کی پابندی کرنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ گناہ کو چھوڑنا، نافرمانی کو چھوڑنا، جھوٹ کو چھوڑنا، غیبت اور چغلی کو چھوڑنا اور حسد کو چھوڑ دینا، غیبت اور چغلی کو چھوڑ دینا، اپنی زندگی سے ہر قسم کے گناہوں کو نکال دینا، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچانا، زبان کو گناہوں سے بچانا، ہاتھ اور پیر کو گناہوں سے بچانا، خود کو عبادت میں لگا دینا، خود کو عبادت میں ڈبا دینا اور سر سے پیر تک ایسے بن جانا جیسے رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ایسے بن جانا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ کر رب خوش ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو ویسے بنا لیں گے تو اس کے بعد ہر نماز کے وقت میں جب ہم نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہر نماز میں کعبے کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں پہلے آنی چاہیے۔ تو جب تک یہ تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، پرہیزگاری پیدا نہیں ہوگی، گناہوں کو چھوڑنے کی عادت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمیں عبادت میں لذت اور خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ عبادت تو ہوگی لیکن ایک زبردستی کی عبادت ہوگی، عبادت ہوگی لیکن اس عبادت میں ہمیں لطف نہیں ملے گا، اس نماز میں ہمیں لذت نہیں ملے گی، اس سجدے میں ہمیں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی، اس نماز میں ہمیں اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا، دل اللہ کی طرف نہیں لگے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف عبادت کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف گناہ کرتے رہتے ہیں، ایک طرف ہماری نماز بھی ہوتی رہتی ہے اور دوسری طرف جھوٹ بھی چلتا رہتا ہے، اور ایک طرف ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ہم نافرمانی اور گناہ کے کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب بندے کی زندگی میں ایک طرف گناہ بھی ہو اور ایک طرف عبادت بھی ہو، ایک طرف اللہ کی نافرمانی بھی ہو اور ایک طرف اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، بندے کو سجدوں میں لذت نصیب نہیں ہوتی، بندے کا دل اللہ کی محبت سے نہیں بھرتا، اللہ اپنا نور بندے کے دل میں پیدا نہیں کرتا، بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا، بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ عبادت تو ہوتی ہے مگر سچی عبادت نہیں ہوتی، وہ عبادت تو ہوتی ہے مگر اس عبادت میں بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آج ہم یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں اور ہم سود بھی کھاتے رہتے ہیں۔ ایک طرف نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، جیسے رات ہو جائے تو پھر شراب کے عادی بھی بن جاتے ہیں، جوے کے عادی بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہو اور نماز بھی ہو تو نماز کی برکت کہاں سے آئے گی؟ نماز کی برکت کیسے نصیب ہوگی؟ نماز کے جو اللہ نے فائدے رکھے ہیں وہ فائدے ہمیں کیسے نصیب ہوں گے؟ جب ایک ہی راستے پر بندہ آ جائے اور یہ ارادہ کر لے کہ میرا راستہ بس یہی اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے، میرا راستہ صرف عبادت کا راستہ ہے، میرا راستہ تو صرف خبر کو جانے والا راستہ ہے، میرا راستہ تو صرف موت کی تیاری والا راستہ ہے، اگر بندہ یہ ارادہ کر کے اگر نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فرشتوں سے مدد فرماتا ہے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص مکے میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اور جب وہ طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، اس کو 1000 دیناروں کی تھیلی مل گئی۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا
کہ سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، 1000 دینار کے سکے ایک تھیلی میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص خوش ہو گیا۔ اتنے میں ایک بوڑھے شخص نے آواز دی کہ جس کسی کو 1000 دینار کی تھیلی مل جائے وہ مجھے لا کر لوٹا دے، میں اس کو 100 دینار تحفے میں دوں گا، خوشی میں دوں گا۔ بس یہ سننا تھا۔ اب جس شخص کے ہاتھ اتنا روپیہ مل گیا تھا، وہ چاہتا تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتا، وہ چاہتا تو اس کی ساری زندگی عیش و آرام سے گزر جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کا ڈر تھا۔ یہ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ جب بندے کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جب بندے کو کوئی گناہ سے روکنے والا نہیں ہے، ایسے وقت میں صرف اللہ سے ڈر کر جب بندہ وہ گناہ نہیں کرتا تو اللہ اس سے بہتر دنیا میں وہ چیز اسے عطا کرتا۔ تو بندہ جس کو اتنا سب کچھ مل گیا تھا تو اس نے کیا کیا، جیسے ہی اس ضعیف انسان کی آواز سنی تو اس نے وہ 1000 دیناروں کی تھیلی اٹھائی اور لے جا کر اس ضعیف نابینا شخص تھا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ میں نے اعلان تو کیا تھا 100 دینار تحفے میں دوں گا، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، میں 100 دینار نہیں، میں 50 دینار دوں گا۔ اب یہ جو نوجوان تھا یہ متقی پرہیزگار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اس نے کہا آپ 50 دینا چاہے میں اس سے بھی راضی ہوں، 100 دینا چاہے میں اس سے بھی راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو چلو 50 نہیں میں 25 دوں گا۔ اس نے کہا اگر آپ 25 دینا چاہے میں اس پر بھی خوش ہوں، میں اس پر بھی ناراض نہیں، اس پر بھی شکایت نہیں کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 50 پر بھی راضی ہے، 25 پر بھی راضی ہے، تو اس نابینا نے کہا کہ میں تمہیں 10 دینار دوں گا۔ اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ 10 بھی دے دے، میں اس پر بھی خوش ہوں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا چلو میں تمہیں 1 دینار بھی نہیں دیتا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، اگر کچھ بھی نہ دے تو بھی اللہ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی چلانے والا ہے۔ دیکھیے نوجوان تھا لیکن کتنا اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر کتنا تھا، خدا کی ذات پر یقین کتنا مضبوط تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا تھا کہ یہاں پر جس نے اعلان کیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرنے والا جس نے 100 دینار کا اعلان کیا تھا، اس نے 100 کی بجائے 50 دینا چاہا۔ تو یہ نوجوان لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں کھڑا ہو گیا کہ تم نے 100 کی بجائے 50 کیوں کیسے دے دیے۔ پھر 25 کہا، تب بھی اس نوجوان نے یہ اس دنیاوی مال کے لیے وہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے 10 کہا، تب بھی اس نوجوان نے کہا کہ بھائی چاہے جتنا بھی ہو، دینے والا رب ہے، کوئی انسان کسی کو کیا دے گا، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تمہاری مرضی جو دینا چاہو دو۔ اس نے کہا کہ میں 10 بھی نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں ایک دعا دوں گا۔ اس نے کہا کہ چلو وہ بھی منظور ہے، اگر میرے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی میں خوش ہوں، کچھ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ بس اس نابینا نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کچھ دعا کی، آہستہ دعا کی، اس نوجوان نے سنا نہیں اس نے کیا دعا کی۔ دعا ختم ہو گئی، یہ نابینا شخص یہاں سے واپس اپنے مقام وہ چلا گیا۔ اب یہ جو متقی پرہیزگار نوجوان تھا، اس نوجوان نے بھی کعبے کا طواف مکمل کیا اور یہ بغداد میں آ گیا۔ بغداد میں آ کر یہ ایک مقام پر، ایک جگہ پر رہنے لگا اور بس عبادت کرنے لگا۔ بڑا متقی پرہیزگار تھا، سارے بغداد میں اس نوجوان کی عبادتوں کے چرچے ہونے لگے۔ اب اس نوجوان کا کام یہی تھا، صبح سے شام تک یہ نوافل پڑھتا، روزے رکھتا، ذکر کرتا، وظائف پڑھتا، اس کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نوجوان کو نہیں تھا۔ اور لوگ جو اپنے صدقہ ہوتے، خیرات ہوتے، زکوٰۃ ہوتے، وہ ساری چیزیں لا کر اس کو دیتے تاکہ اس سے اس کا گزر بسر ہو سکے، اس کی زندگی گزر سکے۔ تو لوگوں کے صدقے یا زکوٰۃ یا فطرے پر اس نوجوان کی زندگی گزر رہی تھی۔ کئی سال گزر گئے، پھر اس کے بعد وہاں اسی کے کمرے میں، اسی کے مقام پر ایک بوڑھی خاتون آئی۔ اس نے کہا کہ اے بندے، میں تمہیں کئی عرصے سے دیکھ رہی ہوں، تم بڑے متقی اور پرہیزگار ہو اور تم بہت ہی عبادت گزار ہو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں۔ اس نے کہا کہ آپ نکاح تو کر دیں گی لیکن میرا روزی کا ذریعہ کچھ نہیں ہے، میں تو ایک محتاج انسان ہوں جو لوگوں کی زکوٰۃ، صدقے اور فطرے پر میرا گزارا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کریں گے تو پھر ان کی زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہوگی، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مال و دولت کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر رہی ہوں، تمہاری عبادت کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح کر رہی ہوں۔
تمہاری تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بے انتہا مال عطا کیا ہے، میں اپنا ہی مال تمہیں دے دوں گی، اپنی ہی دولت تمہیں دے دوں گی، اسی دولت سے میری اولاد کی اور میری بیٹی کی پرورش کرنا اور اسی دولت سے اس کو پالنا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی بیٹی بھی دوں گی، اپنا مال بھی دوں گی، دولت بھی دوں گی، اپنا مکان بھی تمہیں دے دوں گی۔ تو اس نوجوان نے جب یہ سنا تو وہ اس پر راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک متقی پرہیزگار بندے کی مدد کیسے کرتا ہے کہ اس بندے نے دنیا سے اپنا چہرہ پھیرا، اللہ کی طرف اسے مڑ گیا، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی گزارنے کے سارے راستے کھول دیے۔ اللہ نے اس کے لیے مال کا انتظام کر دیا، اللہ نے اس کے لیے نکاح کا انتظام کر دیا، اللہ نے اس کے لیے رشتے کا انتظام کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گزر بسر کے لیے مال کا انتظام کر دیا، خدا نے اس کی ساری دنیاوی زندگی کے گزارنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا ساری ضرورتوں کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ اب سارا انتظام ہو گیا، جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب اس کو سواری پر سوار کیا گیا، سواری پر سوار کر کے وہ اپنی دلہن کو لے کر واپس ایک مکان کی طرف رخصت ہو رہا تھا، تو جو اس دلہن کی ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کیا تھا، اس نے ایک تھیلی لے کر آئی، وہ ایک تھیلی لا کر اس کے ہاتھ میں، نوجوان کے ہاتھ میں رکھتی ہے اور کہتی ہے یہ 1000 دینار ہے، اس دینار سے تم اپنی زندگی گزار لو، میری طرف سے تحفہ ہے۔ نوجوان نے جب وہ تھیلی دیکھی تو پریشان ہو گیا، یہ وہی تھیلی تھی جو اس کو کعبۃ اللہ کے صحن میں ملی تھی، جو اس نے کعبۃ اللہ کے صحن میں جس تھیلی کو اٹھایا تھا، جس نابینا کو وہ دیا تھا اور نابینا نے اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہیں دیا، یہ وہی تھیلی تھی۔ جب اس شخص نے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا، اس نے سوچا کہ مولا تیری بھی کیا شان ہے کہ میں نے بس یہ تھیلی جو مالک تھا اس کے حوالے کر دی تھی، میں نے اس سے 1 دینار کی امید نہیں لگائی، 1 دینار کی میں نے آس نہیں لگائی، میں نے ساری امید تجھ سے لگائی، میں نے اپنی آس تجھ سے لگائی، میں نے یقین تجھ پر کیا، میں نے بھروسہ تجھ پر کیا، اور تو نے اس کا کیا صلہ عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ مال دوبارہ سے میری طرف ہی لوٹا دیا، تو نے مجھے مکان لوٹا دیا، تو نے میرے نکاح کا انتظام کر دیا۔ یہ سوچ کر اس نوجوان کے آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ وہ جو اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی وہ کہنے لگی کہ اے نوجوان، شاید تو وہی نوجوان ہے جو کعبے کے صحن میں میرے والد کو ملا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو اس لڑکی نے کہا میرے والد نے کعبۃ اللہ کا طواف مکمل کر کے عمرہ کر کے جب واپس گھر پر آئے، میرے والد نے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جس نوجوان نے میری گمی ہوئی یہ دینار کی تھیلی لوٹائی ہے، اس نابینا نے دعا مانگی تھی کہ مولا یہ اتنا متقی پرہیزگار بندہ ہے کہ اس نے میری کھوئی ہوئی اشرفیوں کی تھیلی لوٹا دی، اس لیے میرا مال بھی اس کو عطا کر دے، میری اولاد بھی اس کو عطا کر دے۔ اس نابینا نے دعا کی تھی کعبۃ اللہ کے صحن میں۔ وہ لڑکی کہتی ہے میری والد کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج وہی مال جو تو نے میرے والد کو دیا تھا دوبارہ سے وہ مال تیرے ہاتھ آ گیا، یہ مال میرے والد کا ہے اور میں اسی نابینا کی اولاد ہوں، اللہ نے اولاد بھی تمہیں عطا کر دی، مال بھی تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ دعا کا نتیجہ ہوتا ہے جب بندہ کسی کی مدد کرے تو دعا لے، دعا کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری کی الدعاء یرد الخزاء، کہ دعا بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے، بندے کا نصیب بدل دیتی ہے، اور سب سے زیادہ دعاؤں میں جو اثر ہوتا ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ والدین ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح والدین اپنی اولاد سے ناراض ہو کر اگر ان کے حق میں کچھ بد دعا بھی کر دیں اللہ ان کی بد دعا بھی بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ جیسے والدین کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اسی طرح والدین کے دل کو تکلیف پہنچانے والی اولاد کے لیے اگر ان کی بد دعا ہو تو وہ بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے والدین کو اپنی زندگی میں نہ کبھی دکھ دے نہ کبھی ایسا کام کرے کہ ان کے دلوں سے اولاد کے لیے بد دعا نکل جائے، ایسا کبھی نہ ہو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی تھے، صحابہ کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، صحابہ کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، تو جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، جن کی عظمت اور شان قرآن میں بیان فرمائی وہ صحابہ کرام۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، وہ ایک صحابی رسول ہیں،
اس صحابی رسول نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، نماز روزوں میں گزاری۔ اس صحابی پر سکرات کا عالم جب طاری ہوا تو صحابہ اکرام آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو صحابی ہے حضرت علقمہ، ان پر سکرات طاری ہو چکی ہے، اور سکرات کا عالم یہ ہے کہ کئی دن گزر گئے مگر وہی سکرات کی تکلیف ہے، لیکن ان کی زبان سے کلمہ نکل نہیں پا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ سنا تو فرمایا کہ حضرت علقمہ کی کیا ماں زندہ ہے؟ فرمایا کہ حضور ہاں، ان کی والدہ زندہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ علقمہ کی ماں کو لے کر میرے پاس آؤ۔ تو جاتے ہیں صحابہ اکرام حضرت علقمہ کی والدہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارا بیٹا کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ حضور میرا بیٹا نمازی تھا، روزدار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، بڑا نیک تھا، ہر کوئی اس کی عبادتوں کی تعریف کرتے تھے، اس کے تقویٰ پرہیزگاری کی تعریف کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ تو اس حضرت علقمہ کی والدہ نے کہا میرا بیٹا جب گھر آتا اور اس کی بیوی میرے تعلق سے جب برا بھلا میرے بیٹے کو سناتی تو میرا بیٹا اپنی بیوی کے سامنے مجھے بے عزت کرتا تھا، میرا بیٹا اپنی بیوی کے سامنے مجھے ذلیل کرتا تھا، ایسی باتیں کہتا تھا کہ جس سے میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے میں کافی ناراض ہو گئی، وہ اپنی بیوی کو عزت دیتا تھا اور مجھے عزت نہیں دیتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ بات سنی تو فرمایا کہ تمہارے بیٹے نے جتنی عبادت کی، تقویٰ کیا، پرہیزگاری کی، روزے رکھے، ساری زندگی بھر کی عبادتیں اس کی ایک طرف ہو گئی، اور جو تمہیں ناراض کیا، جو زبان سے جو الفاظ تم سے کہے جس سے تمہارا دل ٹوٹ گیا، تمہارے اس دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے، تمہارے ناراض ہونے کی وجہ سے اس کو سکرات کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ حضور کے صحابی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، صحابہ کا درجہ ساری امت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک صحابی کی ایک رکعت نماز کا ثواب ساری امت کی نمازوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی کی ایک رکعت نماز ساری امت محمدیہ کی عبادتوں سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اتنا بلند مقام صحابی رسول کا، لیکن ماں کی شان نے تھوڑی سی بے ادبی کر دی، ماں کو برا بھلا کہا، ماں کو بے ادبی سے بات کیا، ماں کو جھڑکیاں دی، ماں کے دل کو دکھایا، تو موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دل کو تمہارے بیٹے نے جو دکھایا ہے اس وجہ سے آج وہ سکرات کی تکلیف میں تڑپ رہا ہے، جب تک تم معاف نہیں کرو گی اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو آپ غور کریں ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بلند اللہ نے مقام عطا کیا، اور آج ماں باپ کے ساتھ کتنا بدترین سلوک ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے جنہوں نے اپنی زندگی میں، ایک ماں باپ اپنی 10 اولادوں کو خوشحالی کے ساتھ پالتے ہیں، مگر 10 اولاد مل کر ایک ماں باپ کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ جن ماں باپ نے اپنی زندگی مشکلات میں، مصیبتوں میں، بھوک میں، پیاس میں خود اپنے آدھے پیٹ کھا کر اپنے بچوں کو کھلایا، خود اپنی خواہشات کو مٹا کر بچوں کی خواہشات کو پورا کیا، اپنی جوانی بچوں کو سنبھالنے میں، پڑھانے میں، تربیت میں، پرورش میں ساری جوانی لگا دی، اب نوجوان اولاد جب وہ ترقی کرنے لگتی ہے تو والدین سے ہی سوال کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم نے جو کچھ کیا ہماری محنت سے ہم نے کر لیا۔ ارے اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے، اللہ نے ان کے ذریعے سے تمہیں دنیا میں لایا ہے، اللہ نے اپنی جہاں عبادت کا ذکر کیا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر پہلے کیا۔ خدا نے پہلے اپنی عبادت کی اور فرمایا کہ بندو جب میری عبادت کر لو، میری عبادت کے بعد سب سے پہلا کام اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر فرمایا۔ ارے جن والدین نے اپنی زندگی کی ہر خوشی کو اولاد کے لیے قربان کر دی، جن والدین نے اپنی جوانی کو اولاد کے پڑھانے میں اور اولاد کے کھلانے میں، اولاد کو پالنے میں سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، جن والدین کے بال سفید ہو گئے، جسمانی طاقتیں ختم ہو گئی، صرف اولاد کو پالنے میں، اولاد کو پڑھانے میں، اولاد کی تربیت میں، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں اور ان کی ہر ایک چیز کو لانے میں، ان کے تمام چیزوں کو سنبھالنے میں، لیکن اولاد جب ہوش سنبھالتی ہے سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے کیا ہمارے لیے کیا، آپ نے کیا ہمارے لیے رکھا ہے۔ افسوس کہ آج یہ اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی اہمیت ختم ہو گئی، ماں باپ کا ادب ختم ہو گیا، ماں باپ کی عزت ختم ہو گئی، ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا۔ اگر کوئی اولاد ترقی کر لے
وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا اپنی محنت سے کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا یہ سب کچھ ہماری محنت ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری پڑھائی ہے، تمہارا اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر! ارے اگر یہ والدین نہ ہوتے تم دنیا میں کیسے آتے؟ اللہ نے انہیں ذریعہ بنایا تمہارے دنیا میں آنے کا، اللہ نے انہیں ذریعہ بنایا تمہاری پیدائش کا، اللہ نے ان والدین کو ذریعہ بنایا تمہاری تربیت کا، پرورش کا، پڑھائی کا۔ اگر یہ ذریعہ نہ ہوتا تو تمہاری پیدائش کہاں سے ہوتی؟ بندہ آج یہ نہیں سوچ رہا، آج والدین کی شان میں کیسی بے ادبیاں، کیسی گستاخیاں، 10 اولادیں بھی کیوں نہ ہو، سب اپنے اپنے الگ الگ مقامات پر، اپنے الگ الگ مکانات پر رہتے ہیں، لیکن ایک والدین، بوڑھے والدین ایک کمرے میں کہیں الگ دوسرے مقام پر رہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اتنی اولادیں ہیں، اتنے بیٹے، اتنے بیٹیاں، اس کے باوجود بھی تنہا 70-80 سال کی عمر میں خود پکا رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، اور خود گھر کی صاف صفائی کر رہے ہیں، خود اپنے کپڑے دھو رہے ہیں۔ یہ ان اولاد کے لیے بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ جنہوں نے اپنے والدین کو ایسی حالت میں چھوڑا ہوا۔ کیا حال ہوا اس صحابی رسول کا؟ حضور نے فرمایا تمہارے بیٹے کو جب تک تم معاف نہیں کرو گی کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حضور نہیں، اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ حضور نے سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، وہ کچھ بھی ہو تمہاری اولاد ہی تو ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ گناہ ہے، اور اس کا گناہ کا اسے عذاب اور سزا مل رہی ہے، سکرات اس کی ختم نہیں ہو رہی، سکرات کئی دنوں سے لگتی گئی ہے اور اس کی سانس نہیں ختم ہوتی، اور جب تک تم معاف نہیں کرو گی وہ اسی سکرات میں رہے گا، نہ اس کی جان جائے گی، نہ وہ زندہ رہے گا، نہ مرے گا، تم پہلے معاف کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضور نہیں، میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ ہٹ دھرم تھی، تو حضور نے فرمایا، صحابہ کو بلا کر فرمایا اب ان کی والدہ معاف نہیں کر رہی ہے، اور جب تک یہ معاف نہیں کریں گی وہ تڑپتا رہے گا، تو تم ایسا کرو، لکڑیاں لاؤ، اس کے اوپر رکھو اور اس کو زندہ جلا دو۔ حضور کی زبان سے نکلنا ہی تھا۔ اس بوڑھی ماں نے کہا کہ حضور وہ چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو میرے جگر کا ٹکڑا ہی، میری اولاد ہی، اس نے چاہے جو بھی کیا ہو، لیکن میں اپنی اولاد کو اسی حالت میں دیکھ نہیں سکتی، اسی لیے میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ یہاں ماں کی زبان سے معافی کے الفاظ نکلے، وہاں اس صحابی کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، انہیں کلمہ نصیب ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اور انتقال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، انہیں دفن کر دیا۔ اس واقعے سے آج ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ گھروں میں کیا سلوک کر رہے ہیں اور کس طرح کا برتاؤ ہے والدین کے ساتھ۔ والدین ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح سے آج ہماری آنکھ نعمت ہے، صحت نعمت ہے، ہاتھ پیر نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر ماں باپ بھی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت جب تک رہے اس نعمت کی قدر کرے۔ انتقال کے بعد ہر کوئی قبر پر جا کر روتا ہے، لیکن جب زندہ تھے سالوں کوئی ماں باپ کو پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا، انتقال کے بعد سارے رونے آ جاتے ہیں، انتقال کے بعد سارے قبر پر آ جاتے ہیں، نماز جنازہ میں آ جاتے ہیں۔ ارے انتقال کے بعد افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ انتقال کے بعد قبر پر آ کر رونے کا کیا فائدہ؟ ارے جس ماں باپ نے سال ہر سال اولاد کی شکل نہ دیکھی ہو، جس اولاد نے آ کر اپنی صورت نہ بتائی اپنے والدین کو، سالوں سال گزر گئے، یہ سوچ کر کے اگر ہم آئیں گے تو ہم سے کیا مانگ لیں گے، ہم سے کیا پوچھ لیں گے، انہیں کیا دینا پڑے گا، اور ان کو کتنا ہم سے کتنا ان کی امید ہے، کیا کیا انہیں لا کر دینا پڑے گا، یہ سوچ کر کئی مہینوں تک اولاد اپنے والدین کو چہرہ تک نہیں دکھاتی، اور وہ اس آخری عمر کے آخری پڑاؤ میں وہ رو کر تڑپ کر اولاد کے لیے مر جاتے ہیں بستر پر، لیکن اولاد کو رحم تک نہیں آتا ماں باپ کی اس حالت۔ کتنے نہیں ہے آج جن کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ نہیں بیوی نہیں مانتی۔ ارے آج آپ غور کریں کہ بیوی کا مقام بڑھ کر ہے یا ماں کا؟ دونوں کے حقوق اپنی جگہ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہے، لیکن ماں کا مقام، ماں باپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ والدین کے مقام کے بعد آپ کو پھر اپنے اولاد کی تربیت اور اپنے بیوی کے ہر قسم کی خواہشات پورا کرنا، یہ والدین کی خدمت کے بعد ہے۔ لیکن یہاں نکاح ہوا، وہاں سے ماں باپ کا دامن چھوٹ گیا۔ نکاح سے پہلے تک بیٹا بیٹا رہتا ہے، نکاح یہاں ہو گیا، اس کے بعد وہ بیٹا نہیں، وہ شوہر بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ختم، یہاں سے ہو گیا، اب ماں باپ کا کچھ نہیں ہے، اب اس کے بعد وہ اپنی زندگی دیکھی، یہاں میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج غیروں میں یہ نہیں ہے، کفار و مشرکین وہ کافر ہے کر، وہ بتوں کی پتھر کی عبادت کر کے وہ اپنے ماں باپ کو خدا سمجھتا ہے،
لیکن آج جس خدا نے ہمیں ماں باپ کا ذکر قرآن میں کیا، جس خدا نے ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کا ذکر اپنے کلام میں کیا، آج ہم اس والدین کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے، محبت کے ساتھ اپنے والدین کو ایک نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ حضور اگر ہم دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو حضور نے فرمایا اللہ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 حج کا ثواب اللہ تمہیں دیکھا اگر تم 100 مرتبہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھو۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ والدین کے انتقال کے بعد ہر کوئی والدین کو یاد کرتا، ان کی باتیں یاد کرتے ہیں، ان کے طریقے یاد کرتے ہیں کہ ہمارے والد ایسا کہتے تھے، ہماری والدہ ایسا کہتے تھے۔ یہ باتیں ان کے انتقال کے بعد یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ زندگی بھر انہیں رلاتے رہے، زندگی بھر انہیں دوائیوں کے لیے ترساتے رہے، زندگی بھر انہیں کھانے پینے کے لیے ترساتے رہے، زندگی بھر انہیں کپڑوں کے لیے، لباس کے لیے ترساتے رہے، زندگی بھر انہیں 100 روپے کے لیے ترساتے رہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا، اور موت کے بعد ان کی باتیں یاد کر کے اور ان کے طریقے یاد کر کے ہم آنسو بہائے روئے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ زندہ رہنے تک والدین کی قدر کرے، زندہ رہنے تک والدین کو اپنی آنکھوں کا تاج بنائے اور اپنی آنکھوں کا نور بنائے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو والد تھے وہ ہمدان ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک قبیلہ حنظلہ ہے، وہاں کے تاجر کے بہت بڑے غلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے زمانے کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین گزرے تھے، امام اعظم کے دور کے۔ تقریباً آج سے 1200 سال پہلے کا زمانہ ہے عبداللہ بن مبارک۔ ان کے جو والد تھے ایک بہت بڑے مالدار شخص کے پاس غلام تھے، اس مالدار شخص کے باغ میں یہ پانی دیا کرتے تھے، اور ان کی جو مبارک زندگی تھی اتنی امانت داری، اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری تھی کہ باغ کا مالک ایک دن آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے میٹھا انار کھلائیں میرے باغ کا۔ آپ گئے، ایک درخت سے انار توڑا لا کر مالک کو دے دیا۔ مالک نے انار کھایا، دیکھا کہ انار کا جو مزہ تھا بہت ہی کڑوا تھا۔ کہا کہ آپ نے ایک کیسا کڑوا انار کھلایا ہے، میٹھا انار لاؤ۔ پھر گئے، دوسرے درخت سے توڑا لا کر انار کھلایا، وہ بھی کڑوا تھا۔ مالک نے غصے میں آ کر کہا کہ تم ایک بہترین مزیدار انار مجھے کھلاؤ جو میٹھا ہو۔ تیسری مرتبہ گئے، پھر آپ نے ایک اور انار توڑ کر لایا۔ مالک نے جب تیسرا انار کھایا تو وہ بھی کڑوا تھا۔ مالک نے کہا کہ تم اتنے سالوں سے یہاں میرے باغ میں کام کر رہے ہو، کیا تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس درخت کا انار کڑوا ہے؟ تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور مجھے آج تک اس بات کی خبر ہی نہیں کہ آپ کے باغ میں کون سا پھل میٹھا ہے اور کون سا پھل کڑوا ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس باغ میں تم کئی سال رہو، یہیں پر رہتے ہو اور یہیں پر باغوں کو پانی دیتے ہو اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں؟ تو حضرت مبارک فرماتے ہیں مجھے اس لیے خبر نہیں ہے، میں نے آج تک آپ کے باغ میں ہزاروں درخت ہیں، ہزاروں پھل ہیں، لیکن کسی ایک پھل کو بھی میں نے توڑ کر نہیں کھایا۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ آپ کا حکم تھا کہ صرف باغ کے درختوں کو پانی دوں، آپ نے کبھی یہاں کے پھل کھانے کی اجازت نہیں دی، تو میں آپ کی اجازت کے بغیر اگر کسی درخت کا پھل توڑ کر کھا لیتا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیتا؟ اسی لیے میں نے اس باغ کا کوئی درخت کا پھل آج تک کھایا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی اجازت نہیں تھی، صرف پانی دیتا رہا۔ اب وہ جو باغ کے مالک تھے انہوں نے اپنے دوسرے غلاموں کو بلایا، کہا اس بات کی تحقیق کرو، کیا یہ شخص جو اتنے سال سے یہاں خدمت کر رہا ہے کیا اس نے کبھی یہاں کے درخت کو کھایا یا نہیں کھایا؟ تو جب دوسرے غلاموں نے تحقیق کی تو پتا چلا حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باغ میں تقریباً 13 سال تک خدمت کی اور ایک پھل بھی اس درخت کا نہیں کھایا تھا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر کہ جس باغ کی ساری ذمہ داری مالک نے ان کے حوالے کر دی ہو، باغ کی چابیاں جس کے ہاتھ میں ہو اور ہر قسم کے پھل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہو اور جو پھل چاہے کھا سکتے ہو،
کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، جس پھل کو چاہے بیچ سکتے ہو کوئی روکنے والا نہیں، ایسے وقت میں اللہ کو یاد کر کے کہ کوئی دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ سوچ کر بندہ امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے، دیانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے، جب ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جب بادشاہ نے آپ کا یہ تقویٰ سنا، یہ پرہیزگاری آپ کی سنی، تو وہ بڑا خوش ہوا، وہ بڑا خوش ہو کر آپ کو اپنے بہت زیادہ قریب کر لیا۔ بادشاہ بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن حضرت مبارک نے پوچھا کہ اے میرے مالک، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اس مالک نے کہا کہ پریشان اس لیے ہوں کہ میری ایک لڑکی ہے، میں نکاح کرانا چاہتا ہوں، بڑے بڑے علاقوں سے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آ رہے ہیں، تاجروں کے پیغامات آ رہے ہیں، مالدار اور خاندان والوں کے اور خوبصورت نوجوانوں کے پیغام آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں نکاح کس سے کروں، کیا اعلیٰ خاندان والوں سے کروں یا حسین خوبصورت نوجوان سے کروں یا مالدار گھرانے میں کروں، کس سے کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ جو خاندان دیکھ کر، اونچا خاندان دیکھ کر یہ نکاح کرنا، یہ عرب کے کافروں کا طریقہ ہے۔ عرب کے جو کفار و مشرکین ہیں، وہ نکاح سے پہلے وہ خاندان دیکھتے تھے، وہ صرف خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے، چاہے اس بچے میں جتنی برائیاں کیوں نہ ہو، وہ نوجوان جتنا برا کیوں نہ ہو، اگر اس کا خاندان اعلیٰ ہے تو کفار عرب، کفار و مشرکین، وہ اس کے خاندان کو دیکھ کر نکاح کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت مبارک نے کہا خاندان کو دیکھ کر نکاح کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ عرب کے کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو پھر مالک نے کہا چلو خاندان نہ صحیح، میں حسن دیکھ کر نکاح کر سکتا ہوں، حسین نوجوان کو دیکھ کر، خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر۔ حضرت مبارک فرماتے ہیں یہ خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر نکاح کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، جو کرسچنس ہے، عیسائی ہے، یہ عیسائی نکاح سے پہلے یہ حسن کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ تو مالک نے کہا چلو خاندان کو دیکھ کر نکاح کرنا یہ تو عرب کے کافروں کا طریقہ تھا، حسن دیکھ کر نکاح کرنا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہو گیا، چلو کیا مال دیکھ کر نکاح کر سکتا ہوں مالدار خاندان میں؟ تو حضرت مبارک فرماتے ہیں مال و دولت دیکھ کر نکاح کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، یہودیوں کا طریقہ تھا جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا تو تم ہی بتاؤ میں کیسے نکاح کروں، نہ خاندان دیکھ کر نکاح کروں، نہ مال و دولت دیکھ کر، اور نہ ہی کسی کی حسن دیکھ کر۔ حضرت مبارک فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس نبی کو بھیجا ہے اس نبی نے ہم سے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، جب بھی تم نکاح کرنا چاہو، جس سے تم نکاح کر رہے ہو، نہ اس کا حسن دیکھو، نہ خاندان دیکھو، نہ مال و دولت دیکھو، اگر دیکھنا ہو تو اس کے اخلاق کو دیکھ کر نکاح کرو، اس کی عادتوں کو دیکھ کر نکاح کرو، اس کی عبادت کی پابندی کو دیکھ کر نکاح کرو، اس کا تقویٰ دیکھ کر نکاح کرو، اس کی پرہیزگاری دیکھ کر نکاح کرو، اس کی عبادت کی پابندی کو دیکھ کر نکاح کرو، سنت پر عمل کرنے کو دیکھ کر نکاح کرو۔ حضور نے فرمایا دینداری کو دیکھو، جس میں دینداری نظر آئے اس سے نکاح کرو۔ تو جب اس مالک نے یہ بات سنی تو وہ بات دل پر اثر کر گئی، اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ اے مبارک، میری نظر میں تم سے بہتر کوئی اللہ سے ڈرنے والا نوجوان نہیں ہے، تم اپنی جوانی میں اللہ سے اتنا ڈرتے ہو، اتنے دیانت دار ہو، اتنے ایماندار ہو اور اتنے متقی پرہیزگار ہو، ایسے عبادت گزار ہو، اتنے سچے ہو، تم سے بہتر کوئی میری نظر میں نہیں، اسی لیے تم غلام ہونے کے باوجود، میں مالک ہونے کے باوجود اپنی لڑکی کا نکاح میں تم سے کرا دیتا ہوں۔ مالک نے، وہ اتنا بڑا مالک تھا، اس نے اپنی اولاد کا جو نکاح کیا اپنے ہی باغ میں پانی دینے والے غلام سے کیا۔ کیا دیکھ کر نکاح کیا؟ کیا تھا حضرت مبارک کے پاس؟ وہ تو ایک غلام تھے، وہاں کے درختوں کو پانی دیتے تھے، بس ایک چیز تھی اور وہ چیز تھی تقویٰ اور پرہیزگار، وہ تھی عبادتوں کی پابندی، وہ تھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ نے اس کے صدقے میں آپ کو اس باغ کا مالک بنا دیا، جس باغ میں آپ پانی دیا کرتے تھے، آپ نے باغ کی مالک سے بیٹی سے نکاح کیا، وہ ایک ہی لڑکی تھی، اس مالک کی جتنی مال و دولت، جتنی زمین جائیداد تھی، وہ سب کچھ حضرت مبارک کو اللہ نے عطا فرما دی۔ یہ ہوتا ہے تقوی کا انعام۔ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا کرتا ہے کہ جس کو بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر حضرت مبارک کا جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد اللہ نے انہیں جو اولاد عطا فرمائی، آپ سے جو اولادیں ہوئیں ان میں سے 7 اولادیں ہوئیں،
وہ ساتھ کی ساتھ اپنے زمانے کی بہت بڑی عالم دین ہوئی۔ اس میں ایک کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ مبارک کے صاحبزادے ہیں۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے حدیث کا درس دینے والے، بہت بڑے عالم دین۔ تو جب کوئی شخص تقوی کو دیکھ کر جب نکاح کرتا ہے، جب کوئی شخص کسی کی دینداری کو دیکھ کر جب نکاح کرتا ہے، تو اس کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد بھی عالم دین ہوتی ہے، وہ اولاد بھی متقی ہوتی ہے، وہ اولاد بھی پرہیزگار ہوتی ہے، وہ اولاد بھی دیندار ہوتی ہے۔ اگر ہم نے جس کسی سے نکاح کیا ہو، دینداری کو دیکھ کر اگر نکاح نہیں کیا، اگر مال کو دیکھ کر نکاح کیا، حسن کو دیکھ کر نکاح کیا، خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا، تو اس کے بعد آنے والی نسلیں دیندار نہیں ہوں گی، آنے والی نسلیں گناہگار ہوگی، بے نمازی ہوگی، نافرمان ہوں گی، اور ان کی زندگیوں میں بھی وہی گناہ آئیں گے جو گناہ والدین کیا کرتے تھے۔ والدین کی اگر اخلاق اچھے ہو، اولاد کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اگر والدین کے اخلاق صحیح نہ ہو، آنے والی نسلوں کے اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں۔ آج یہی معاملہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی نکاح کی تلاش میں جائیں تو اس نکاح کے وقت میں سب سے اہم یہی ہوتا ہے کہ ہم دینداری کو دیکھیں، دینداری کو دیکھ کر نکاح کریں، ورنہ نکاح زیادہ دن باقی نہیں رہتا۔ نکاح میں جو برکت ہوتی ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نکاح کی برکت کیا ہے؟ نکاح کو سنت کے مطابق کرنا یہ نکاح میں برکتیں پیدا کرتا ہے۔ نکاح کو شریعت کے مطابق کرنا یہ نکاح میں آپس میں محبتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جب نکاح صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہو، جب نکاح کا مقصد مال اور دولت کو دکھانا ہو، جب نکاح کا مقصد دنیا والوں میں عزتیں شہرتیں حاصل کرنا ہو، جب نکاح کا مقصد دنیا والوں کو اپنی تمام شہرت دکھانا ہو، اپنا مقام دکھانا ہو، اس نیت سے اگر کوئی بندہ نکاح کرے، اپنا مال لٹائے، تو اس نکاح میں نہ محبت ہوتی ہے، نہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے، نہ اس شوہر اور بیوی کی زندگی خوشحال طریقے سے گزرتی ہے۔ اس زندگی میں بہت جلد اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آپس میں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانوں کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہ نکاح کی بنیاد سنت نہیں ہے۔ ہم نکاح کو سنت کے مطابق نہیں کیا، ہم نے نکاح کو شریعت کے مطابق نہیں کیا، ہم نے نکاح کو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کیا، ہم نے تو صرف دکھاوے کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ اس دکھاوے کے نکاح میں ساری چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دیندار رشتے کی تلاش کرے، نمازی نوجوان دیکھے، جو نمازی ہو، وہ متقی ہو، گناہوں سے بچتا ہو، تقوی پرہیزگاری جس میں ہو، ایسے رشتے کو جب ہم دیکھیں گے، اس کے بعد روزی اور رزق دینا یہ تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ روزی اور رزق یہ بندے کی محنت سے نہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے بندے کو ملتا ہے۔ ہم نے تو نکاح کا مقصد بس یہی دیکھ لیا ہے، نوکری دیکھ کر ہم نکاح کرتے ہیں، گھر دیکھ کر ہم نکاح کرتے ہیں، خاندان دیکھ کر ہم نکاح کرتے ہیں، مال و دولت دیکھ کر ہم نکاح کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ نکاح ہو کر چند مہینے نہیں ہوتے، پتہ چلتا ہے وہ شرابی ہے نوجوان، وہ جواری ہے، وہ زانی ہے، وہ بدکار ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ بد کردار ہے، وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اس نے اپنے مائکے بھیج دیا۔ یہ ساری چیزیں کب آتی ہے؟ جب ہم دینداری کو نہیں دیکھتے، جب ہم مال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، جب ہم مکان دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، جب ہم دکان دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، جب ہم اس لڑکے کے مکان کی چھت دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، تب یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر دینداری دیکھ کر اگر ہم نے نکاح کیا ہوتا تو اس نکاح میں اللہ ایسی برکت عطا کرتا کہ کبھی شکایت کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ ایسی برکت عطا فرماتا کہ محبتیں اتنی بڑھ جاتی کہ ان محبتوں میں کہیں پر بھی نفرتیں نظر نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تقوی کی بنا پر یہ مقام عطا فرمایا تھا، پرہیزگاری کی بنا پر یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں میں تقوی عطا فرمائیں، پرہیزگاری عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہم تمام کو مولا گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری زندگیوں میں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، عبادتوں کی پابندی عطا فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالیٰ، ہم تمام کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالیٰ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مولا قیامت کے دن عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے، مولا عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوالات آسان فرما، الہ العالمین سکرات کے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما، الہ العالمین کلمے پر موت نصیب فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص و للہیت عطا فرما، الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہم تمام کو مولا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، حسنین کریمین کی شفاعت نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اے الہ العالمین قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، الہ العالمین جو بے روزگار ہے مولا انہیں روزگاری عطا فرما، مولا جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما، الہ العالمین جو مجبور اور پریشان حال ہے مولا ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے، اے الہ العالمین ہم تمام کو اپنی بارگاہ میں مولا اپنی بارگاہ میں اتنا بلند مقام عطا فرما کہ مولا ہم ہر گناہ سے بچ جائیں، الہ العالمین ہم تمام کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، مولا ہم تمام کو ہر دن مولا تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین نماز تہجد میں اٹھ کر رونے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہم تمام کے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، الہ العالمین اے مالک و مولا جہاں کہیں روئے زمین پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے مولا انہیں اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے، الہ العالمین ہر مومن کی جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما، مولا تیری ذات پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ہر معاملہ تیرے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین ہمیں نفس کے شر سے شیطان کے فتنے سے محفوظ فرما دے، اے باری تعالی اے مالک و مولا جتنے بھی مولا روئے زمین پر لوگ بیمار دواخانوں میں ہیں مولا ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما، الہ العالمین جہاں کہیں بھی مولا مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا جہاں کہیں بھی مولا مصیبت زدہ لوگ ہیں سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جن کے گھروں میں تنگی ہے مولا ان کے گھروں کی تنگی کو دور فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما، گھروں میں خوشحالی عطا فرما، تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، خواتین کو گھروں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا ہمیں ہر دن قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے الہ العالمین اے مالک و مولا ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے غیبت سے ہماری زبانوں کو محفوظ فرما، الہ العالمین قیامت کے دن بغیر حساب کے ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، اے الہ العالمین ہمیشہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری فرما دے، اے الہ العالمین دنیاوی زندگی ہمارے لیے آسان کر دے، آخرت کا سفر ہمارے لیے آسان کر دے، جنت کا سفر ہمارے لیے آسان کر دے، قبر کا سفر ہمارے لیے آسان کر دے، سکرات کی تکلیف کو ہمارے لیے آسان کر دے، الہ العالمین تیرے محبوب بندوں کی صحبتیں نصیب فرما، اولیاء اکرام کی سنگتیں نصیب فرما، تیرے محبوب بندوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے الہ العالمین اے مالک و مولا ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے باری تعالی ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، مولا ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما، الہ العالمین ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مولا ہمارے والدین کو مولا عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، ہمارے والدین کو مولا جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، مولا ہم تمام کے والدین کو مولا جہنم کے عذابات سے محفوظ فرما دے، مولا ہم تمام کو ہمارے والدین کے صدقے میں مولا جنت میں داخلہ نصیب فرما، الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔